ریاست نے کسی دوسری ریاست کے خلاف اقدام کیا، اس کو یہ لگا اس کی استطاعت بھی ہے، جہاد ان پر فرض ہو چکا تھا، اسٹیٹ نے اسٹیٹ کا مقابلہ کیا، حملہ کر دیا۔ آخری سوال آپ کی خدمت میں ہے، کیا دین اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اس اقدام کے اندر بھی کوئی اخلاقیات دیکھی جائیں گی، یا قوم پر آپ چڑھ دوڑے ہیں تو قوم کا صفایا ہو جائے گا؟ کیا وہاں بھی کچھ حدود و شرائط ہیں دین میں؟ اس میں تو ہمارے دین میں آخری حد میں ہم کو پابند کر دیا گیا ہے، یعنی اخلاقی حدود کو لانگ کر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، معاہدات ہیں تو ان کے بارے میں باقاعدہ قاعدہ ضابطہ ہے کہ ان کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی معاملات کسی قوم کے ساتھ پہلے چل رہے ہیں تو ان کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ہم نے جنگ کرنی ہے تو وہ کمبیٹنٹس کے خلاف ہوگی، مقاتلین کے خلاف ہوگی، غیر مقاتلین کے خلاف کوئی اقدام جان بوجھ کر نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ کہیں مجبوری میں کوئی اقدام ہو جائے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں آداب القتال میں بیان کی جاتی ہیں، وہ سب پیش نظر ہوں گی، وہ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، وہ اس دنیا میں بھی جو قوانین بنے ہیں ان میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں، ان میں کہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ جنگ کے آداب کا لحاظ رکھنا یہ اسلامی شریعت کی بڑی امتیازی چیز ہے، اور اس کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔